العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاتل او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، خدائی، پاکی، پاکیزگی، بزرگی، برتری، یکجائی، تنہائی، اکائی، شہنشاہی و بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص۔ حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہادی کائنات، خاتم الرسل، سید الانبیاء، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ سے دعا ہے اللہ مالک الملک آج اس مختصر ملاقات میں حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب الرحمن بیان کر لینے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب الرحمن نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے 1,44,000 کم و بیش پیغمبر، انبیاء اور رسول دنیا کے اندر بھیجے۔ ہر نبی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا رہا، دعوت توحید پیش کرتا رہا، اور اللہ رب العالمین نے کچھ آسمانی کتب اور صحف بھی نازل کیے انہی انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے۔ بالآخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ جبریل امین وحی لے کر اب کسی انسان کے اوپر نازل نہیں ہوں گے۔ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، چاہے وہ اسلام کے اوپر ہے چاہے وہ کفر کے اوپر ہے، ساری کی ساری یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کر لیا، کچھ وہ ہیں جو اس کے انکاری ہیں۔ وہ بدھ ہیں، وہ کیمسٹ ہیں، وہ مجوسی ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی نصرانی ہیں، وہ ہندو ہیں یا سکھ ہیں، جس بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، جب وہ کلمے کے انکاری ہیں، جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہیں، یہ اہل کفر ہے۔ اور جنہوں نے اس کلمے کو قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ کے اقرار کر کے دائرہ اسلام کے اندر اپنے قدموں کو رکھ لیا، یہ اہل اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب الرحمن نے پھر ایک کتاب دے کر بھیجا جسے قرآن مجید کہا گیا ہے۔ جو اس کتاب سے جڑ گیا وہ افضل ہو گیا، جس نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا وہ معاشرے کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے اس ادارے کے اندر اس کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے جو اس ادارے کے اندر اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کر رہے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کامیابیوں کے زینے عبور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ وہ خطبہ جمعہ کا ہوتا یا عیدین کا ہوتا یا نکاح کا ہوتا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام نصیحت کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ آیت پڑھتے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ،
लोगों उस अल्लाह से डर जाओ। और फिर आखिर में जाकर फिर वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। शुरू में भी अल्लाह के डर और खौफ का तज़किरा, आखिर में फिर वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। कल क़यामत वाले दिन इन रिश्तेदारियों के मुतल्लिक़ तुमसे सवाल होगा, पूछा जाएगा कौन रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला था और कौन रिश्तेदारियों को जोड़ने वाला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिल, खता ताल्लुकी करने वाला, तोड़ने वाला, काटने वाला, रिश्तेदारियों को खत्म करने वाला जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। ये तुम नाक और अनाक के मसले बनाकर मेरा तेरा मरना जीना खत्म। बाप जो है वो बेटे को आग दे है, चाचा भतीजे से लड़ा हुआ है, आपस के अंदर खानदानी लड़ाइयां, रिश्तों के ऊपर, जमीनों के ऊपर झगड़े और नौबत कता तलकी के ऊपर आ जाती है। हम खुशियों गमियों के अंदर शरीक नहीं होते। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिल, ये कता तलकी करने वाला, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला बंदा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। फिर तशरीह की यानी कातिया राय के रिश्ता तोड़ने वाला बंदा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। हदीस कुदसी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी उसको कहा जाता है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट अल्लाह से बात को बयान करे। हदीस वो है जिसको सहाबी नबी से बयान करता है, हदीस कुदसी वो है जिसको रसूलुल्लाह अल्लाह से डायरेक्ट बयान करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब रिश्तेदारी को बनाया था तो रिश्तेदारी ने कहा, अल्लाह तू मुझे बना रहे, दुनिया वाले मुझे तोड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने रिश्तेदारी को मुखातिब करके जवाब दिया, ए रिश्तेदारी, मन कातिया राही मन कातिल्लाह, जो तुझे रिश्तेदारी तोड़ेगा मैं अल्लाह उसके हिस्से टुकड़े बिखरे कर दूंगा, मैं उसको पांच पांच कर दूंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि रिश्तेदारी तोड़ने वाला बंदा बच जाए। फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, जो रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला है अल्लाह उसको तोड़ देगा। कल क़यामत का दिन है, सख्तियों का दिन है, हर बंदे ने पुलसरात से गुजरना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी पुलसरात के ऊपर खड़ी होगी, जिसने रिश्तेदारी को तोड़ा होगा वो बंदा पुलसरात अबूर नहीं कर पाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिश्तेदारी उसको पकड़ेगी, जहन्नम के गड़े के अंदर फेंक देगी, झोंक देगी, डाल देगी। ये बंदा पुलसरात नहीं अबूर कर पाएगा जो रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला है। ये हाजी साहब, ये शेख साहब, ये सदके देने वाला, ये नमाजें पढ़ने वाला, ये खिरातें करने वाला, ये हज उम्रे की साथें लूटने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सोमवार को, हर जुमेरात को बंदों के अमल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, सवाए उन दो बंदों के जो आपस में लड़े झगड़े हैं, 3 दिन से ज्यादा अरसा गुजर गया, अभी तक सुलह नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनका नामा अमाल आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहता है, लटका रहता है। ये जितनी मर्जी नमाजें पढ़ ले, ये तहज्जुद अदा कर ले, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च कर ले, इसकी कोई नेकी अल्लाह के यहाँ पेश नहीं की जाती। आसमान और जमीन के दरमियान नामा अमाल मुअल्लक रहता है, लटका रहता है, यहाँ तक ये सुलह नहीं कर ले। जब सुलह करेगा फिर अल्लाह के यहाँ इसके अमल पेश होंगे। 4 तरह के लोग ऐसे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनकी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। वो इमाम जिसके मुक्तदी उसको नापसंद करते हो, जबरदस्ती मुसल्ला इमामत से चिमटा हुआ है, ऐसे मौलवी साहब की, ऐसे कारी साहब की, ऐसे इमाम मस्जिद की इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। वो गुलाम जो अपने मालिक की इजाजत के बगैर फरार हो जाए, ऐसे गुलाम की इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। वो अल्लाह की बंदी, वो औरत, वो बीवी जिसका खामद उससे नाराज है, इस हाल में रात गुजारती है, ऐसी औरत की इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। वो 2 मुसलमान लड़े झगड़े हुए, ये रिश्तेदार है, ये रहम के रिश्तेदार है, ये वैसे करने के रिश्तेदार है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया, 3 दिन से ज्यादा अगर अरसा गुजर गया, इन्होंने सुलह नहीं की, रसूलुल्लाह फरमाते इनकी भी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती।
لا يحل المسلم ان يحضر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض حاله ويعرض حاله وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ حرام ہے مسلمان کے لیے، حرام ہے کلمہ پڑھنے والے کے لیے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ قطع تعلق رہے. اس سے غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا تو اس کو سزا دینا چاہتا ہے، ناراضگی رکھنا چاہتا ہے، غصہ تیرے دل کے اندر ہے، رنجش بہت پہنچی ہے تجھے، تکلیف اور دکھ کی گھڑی کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اپنے غصے کی لمٹ کو 1 دن تک لے جا. زیادہ بڑا جرم کر بیٹھا 2 دن تک لے جا. اس سے بھی زیادہ بڑا اس سے جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی، تیرا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، 3 دن تک لے جا. 3 دن کے بعد اگر تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے دل کے اندر غصہ رکھتا ہے، فرمایا حرام ہے مسلمان کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال بعد میں آنے والے کو کرتوتوں کا پتہ تھا ہی نہیں تھا. فرمایا فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا. جب آپس کے اندر ان کی کہیں ملاقات ہوتی ہے نا، وہ اس کو دیکھ کر منہ ادھر کر لیتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر منہ ادھر پھیر لیتا ہے. وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جو اپنی ناک اور انا کا مسئلہ نہیں بناتا. من عجز للہ رفع اللہ. جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے نا، عاجزی کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو رفعت بھی دیتے ہیں، شان بھی دیتے ہیں، مقام بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اکرام بھی دیتے ہیں، احترام بھی دیتے ہیں. من عجز للہ، عجز للہ، جس نے اللہ کے لیے عزت کو اختیار کر لیا، اللہ اس کو شان و شوکت کی بلندیوں کے عروج کے اوپر پہنچا دیتے ہیں. تو محترم بھائیو، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. لوگوں رشتہ داریوں کو نہ توڑنا، حسد نہ کرنا. اور اسی حدیث کے اندر الفاظ ہے ولا تدابروا، رشتہ داریوں کو نہیں توڑنا. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے رہو. المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ. وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں جانتا، وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل نہیں کرتا، وہ اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ان رشتہ داریوں کو جوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ.